السلام علیکم۔ ایک بار میں شیطان کے پاس گیا۔ میں نے اسے اپنا ایک کام بتایا اور میں نے اسے بتایا کہ میرا دشمن ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ مجھے اس دشمن سے نجات حاصل کرنی ہے، اس نے مجھے ایک عمل کرنے کا کہا۔ یہ عمل دن میں 5 بار کرنا تھا۔ اس عمل کے اوقات کچھ اس طرح تھے کہ یہ عمل ہر اذان کی آواز سنتے ہی شروع کر دینا تھا، نماز ادا کرنے کے وقت تک جاری رکھنا تھا۔ 5 نمازوں کی 5 اذانوں کے ساتھ اس کے اوقات تھے۔ عمل کے دوران جو الفاظ اس نے مجھے بتائے اس کے معنی تو مجھے معلوم نہیں تھے، لیکن جب میں نے یہ الفاظ پڑھے تو میرے دل کی کیفیت عجیب سی ہونے لگی۔ میرے ذہن میں شیطانی خیالات جنم لینے لگے، اور یہ عمل 7 دن کا تھا، لیکن شیطان کا دعویٰ تھا کہ پہلے ہی دن سے عمل کے اثرات ظاہر ہونے لگ جائیں گے۔ دشمن نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس نے 2 عدد اپنے شاگرد شتونگڑے بھی میرے ساتھ روانہ کر دیے، جنہیں میں نے ایک لمحے کے لیے دیکھا، لیکن اس کے بعد وہ نظروں سے غائب ہو گئے۔ شیطان نے کہا کہ یہ دونوں اس عمل کے غلام ہیں، جیسے ہی تم عمل کرو گے یہ تمہارے دشمن کا نقصان کرنے لگ جائیں گے، اسے ذہنی طور پر ناکارہ کرنے لگ جائیں گے، اس کو بیماریوں میں مبتلا کرنے لگ جائیں گے، حتیٰ کہ 7 دن کے عمل کے بعد تمہارا دشمن کی جان بھی لے لیں گے۔ میں نے شیطان کا شکریہ ادا کیا اور واپس آ گیا۔ میں 5 وقت کا نمازی تھا۔ شیطان کے بتائے ہوئے عمل کی وجہ سے میری باجماعت نماز قضا ہونے لگی، لیکن جیسے ہی جماعت کا وقت ختم ہوتا میں عمل بند کر کے نماز ادا کر لیتا۔ پہلے دن کا عمل 5 بار کرنے کے بعد میں پھر شیطان کے پاس پہنچا اور اس سے پہلے دن کا رزلٹ جاننا چاہا۔ اس نے میرے ساتھ بھیجے ہوئے شتونگڑوں سے پوچھا کہ انہوں نے میرے دشمن کو پہلے دن کتنا نقصان پہنچایا، جس پر اس کے شتونگڑوں نے کہا کہ اے استاد، اس شخص نے عمل ہی مکمل نہیں کیا، غلط طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو شیطان نے ان سے تفصیل پوچھی کہ اس کے چیلوں نے کہا کہ اس آدمی نے اپنے عمل کے دوران 5 وقت نماز ادا کی، کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، جبکہ ہم اس حکم کے پابند ہیں کہ ہمارے استاد کی راہ پر نہ چلنے والے کو ایک بال برابر بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اسی طرح ہمارے استاد کی نافرمانی مذہب کے ساتھ ساتھ اللہ کا مذہب بھی اختیار کرنے والے کو بھی ہم فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ہم صرف اسی شخص کا کام کریں گے جو صرف استاد کے مذہب نافرمانی کی مکمل پیروی کرے گا، کسی دوسرے مذہب کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ یہ شخص ہمارے مخالف مذہب کی نمازیں بھی ادا کرتا رہا ہے اور ساتھ میں آپ کا بتایا ہوا عمل بھی کرتا رہا ہے۔ اس کا کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے عمل کے دوران ذہن میں آنے والے شیطانی کاموں میں مصروف ہونا پڑتا ہے۔ اس نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، اس لیے ہم بھی اس کے دشمن کو تکلیف دینے کے لیے نہیں گئے۔ شیطان کے سرخ آگ جیسے جلتے چہرے پر شدید غصہ نمودار ہوا۔ غصے میں آ کر وہ قہر آلود نظروں سے مجھے دیکھنے لگا اور ساتھ ہی اپنے سینگوں کے درمیان موٹے موٹے بال نوچنے لگا، اور اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے خارج ہو رہے تھے۔ بڑی مشکل سے غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا کہ تم نے مجھ سے مدد مانگی جب تم میرے بن کر ہی رہتے۔ میں نے کہا کہ جب تمہارا بتایا ہوا عمل ختم ہو گیا تھا تو اس کے بعد مجھے اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو شیطان کہنے لگا، تم کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے تھی، ایک نماز سے دوسری نماز تک کا وقت کسی اور دلچسپی میں گزار دیتے، لوڈو، تاش، شطرنج سے دل بہلا لیتے، فون پر دوستوں سے گپ شپ کرتے
اگر اچھا اور جلدی نتیجہ چاہیے تھا تو کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے، زنا، شراب، جوا، غیبت، چغلی کھاتے، کسی پر ظلم کرتے، تشدد کرتے، حق کھاتے، سود خوری کرتے۔ اگر اس سے بھی زیادہ جلدی تھی تو مسلسل ناپاک، پلید رہتے، گندگی میں رہتے، حرام چیزوں کا استعمال کرتے، نماز روزہ کے قریب بھی نہیں جاتے، بلکہ روزانہ 2-4 لوگوں کو گمراہ کرتے، ایسی کھیل دلچسپی فحش ویب سائٹ بناتے، کوئی نئی اور بہت مقبول برائی ایجاد کرتے جسے اختیار کر کے انسان قیامت تک بھٹکتے رہتے۔ ایسی صورت میں تم کو مستقل شیاطین کا ایسا لشکر خدمت کے لیے پیش کر دیتا جو آخری سانس تک تمہارا غلام رہتا۔ اگر اپنی خواہشات اور ارادوں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے نافرمانی مذہب کو اختیار کرو، تمہاری زندگی خوشیوں اور دلچسپیوں سے بھر دوں گا۔ میں نے کہا اچھا یہ بات ہے، مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ شیطان کے پاس جاؤ تو وہ فوراً مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تم تو میرا مذہب ہی مجھ سے چھڑا دینا چاہتے ہو، بلکہ ہر وہ کام غیر انسانی مجھ سے کروانے کے خواہش مند ہو۔ مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں، چاہے تو میرا جتنا جی چاہے نقصان کر لو۔ وہ داڑتے ہوئے بولا کہ کاش میں تمہارا کوئی نقصان کر سکتا۔ ہم شیاطین تم کو ورگلا تو سکتے ہیں، لیکن نقصان صرف اسی صورت میں پہنچا سکتے ہیں جب تک کوئی انسان تمہارا دشمن بن کر تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہو۔ تمہارا مذہب بھی ایسا ہی ہے، تمہارا رب بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی تبھی تم کو قریب کرتا ہے جب تم دل و جان سے اس کے ہو جاتے ہو۔ تمہاری دعائیں اس وقت سنتا ہے جب تم ہر برا کام چھوڑ دیتے ہو۔ خود تم اپنے رب کے ساتھ اس طرح دوگلے رہتے ہو جیسے میرے ساتھ ابھی دوگلا پن کر رہے تھے، اور پھر جب وہ میری طرح تمہارے دوگلے پن کو قبول نہیں کرتا، تمہاری دعائیں نہیں سنتا، تو تم اس کی ربوبیت سے انکار کر دیتے ہو۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے کہا یار تم ہو تو شیطان، لیکن تم نے آج میرا ایسا بھلا کر دیا ہے کہ میں زندگی بھر اس سبق سے محروم رہتا۔ تم نے مجھے بتا دیا ہے، بلکہ اچھی طرح سکھا دیا ہے کہ میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اب میں صرف اپنے رب سے ہی مانگوں گا اور تمہارے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی مانگوں گا۔ اگر میں پوری طرح تیرا بنے بغیر تم سے اپنے مسائل حل نہیں کروا سکتا، تو پھر میں کیوں نہ پوری طرح اپنے رب کا بن کر اسی سے اپنے مسائل کا حل تلاش کروں اور حل کرواؤں۔ میں نے شیطان پر لعنت بھیجی اور وہاں سے سیدھا ایک اللہ والے کے پاس آیا۔ میں نے ان سے کہا حضور میرا دشمن مجھے بہت ستاتا ہے، میں اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک قرآنی آیت کا وظیفہ بتایا اور میں نے طریقہ کار پوچھا۔ کہنے لگے دن میں 5 بار یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ انشاءاللہ آج سے ہی اس کا نتیجہ سامنے آنے لگ جائے گا اور اس کے دل میں تمہارے لیے نرمی پیدا ہونے لگ جائے گی۔ 7 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ اس کا دل پھیر دیں گے اور وہ آئندہ کسی بھی انسان کے لیے باعث آزر نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کی حضور بس کیا وہ نیست و نابود نہیں ہوگا؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے نہیں بیٹے، نیست و نابود کیوں ہوگا؟ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کی اصلاح ہو جائے گی تو بہتر ہے، یا وہ نیست و نابود ہو کر تمہارے گناہوں میں بھاری اضافہ کر جائے۔
میرے بچے سب کے لیے اچھا اور اس کی بھلائی مانگتے ہیں، فلاح مانگتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں۔ بربادی مانگنا تو شیطان کا کام ہے، رحمان تو رحمت ہی رحمت ہے۔ اگر اس وظیفے میں جلدی نتیجہ چاہتے ہو تو ساتھ میں لوگوں کی خدمت کرو، اللہ کے مخلوق کے دکھ درد دور کرو، تمہیں خوشی بھی ملے گی اور نتیجہ بھی جلد سامنے آ جائے گا۔ میں نے ان کے دیے ہوئے قرآنی وظیفے کو دل میں پڑھا تو ایک سکون اور پاکیزگی سی دل میں اتر گئی۔ وہ بولے بیٹے ایک اور بات یاد رکھنا، جب اپنے رب کے قریب ہونا ہو تو سب برے کام چھوڑ دینا، حرام کھانے کے قریب بھی مت جانا، تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا ہو جائے گا۔ ادھر دعا کرو گے ادھر فوراً پوری ہو جائے گی۔ اللہ کو دوگلا پن پسند نہیں۔ میری آنکھیں برسنے لگی، الفاظ وہی تھے لیکن انداز میں کتنا فرق تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ شیطان اور رحمان کے بندوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی،